السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کامل الزیارات جو کہ احادیث کے حوالے سے مستند ترین کتاب ہے، اس میں مختلف ابواب ہیں، جیسے رجب میں امام حسین کی زیارت، 15 شعبان میں امام حسین کی زیارت، اسی طرح عرفہ کے دن امام حسین کی زیارت، اسی طرح ایک باب ہے عاشور کے دن امام حسین کی زیارت، کہ یہاں مختلف افراد یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ عاشور کے دن مناسب کیا ہے؟ کیا انسان اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے ملک میں عاشور بنائے یا امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں؟ تو وہاں کامل الزیارات میں ایک باب ہے کہ عاشور کے دن امام حسین کی زیارت، اور روایت ہے جابر جوفی سے کہ جابر جوفی کہتے ہیں کہ دخل تو علی جعفر ابن محمد فی یوم عاشورہ، کہ میں عاشور کے دن امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے مجھ سے فرمایا ہؤلاء زوار اللہ، کہ اے جابر یہ لوگ اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ جو زائرین ابا عبداللہ تھے، جو امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، امام صادق نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہؤلاء زوار اللہ، یہ اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک یہ تھا کہ بیت اللہ کی زیارت، اب یہ ہے کہ خود اللہ کی زیارت۔ اسی لیے ایک اور اسی باب میں روایت ہے کہ جس نے عاشور کے دن امام حسین کی کربلا میں جا کر زیارت کی، وہ ویسا ہے کہ منظار اللہ فی عرشہ، جس نے عرش پہ جا کر خدا کی زیارت کی۔ کربلا کو تعبیر کیا گیا عرش سے، اور زیارت امام حسین کو تعبیر کیا گیا زیارت اللہ سے۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی آنکھوں کے حجابات ہٹ جائیں گے اور وہ خدا کو کسی جسمانی صورت میں دیکھیں گے، کہ یہ تو شرک ہے، خدا جسم سے منزہ ہے، جسم سے پاک ہے۔ یہ اس معنی میں نہیں ہے، نہ یہ رویت انسانی ہے کہ انسانی آنکھوں سے نظر آئے۔ یہ اسی معنی میں یہ تمام روایتیں معنی پیدا کرتی ہے جس میں عین اللہ ہے، جس میں ید اللہ ہے، اسی انداز میں کہ امام فرما رہے ایسے جیسے جس نے خدا سے ملاقات کی۔ یہ منزل لقاء اللہ ہے، اللہ سے ملاقات، یعنی اس عالم میں جو بشر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ معراج حاصل کر سکے، وہ خدا سے ملاقات کر سکے، جتنا اس کے ہاتھ میں جتنا وہ کر سکتا ہے وہ یہی کر سکتا ہے، یہی اس کی معراج ہے کہ وہ جائیں اور کربلا کے دن امام حسین کی زیارت کرنے جائیں۔ ہؤلاء زوار اللہ، یہ اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، یہ زائرین اللہ ہے، یہ خود اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، اب یہ مزور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زائر کا اکرام کرے۔ جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اب اس پر واجب ہے کہ وہ زیارت پر آنے والوں کا اکرام کریں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ اکرام ہوتا ہے کہ ایک حج کا ثواب ہے، ایک عمرے کا ثواب ہے، ایک قدم پہ ایک حج کا ثواب ہے، ایک قدم پر ایک عمرے کا ثواب ہے، 10 حج کا ثواب ہے، 10 عمرے کا ثواب ہے، 70 حج کا ثواب ہے، 70 عمرے کا ثواب ہے، 1000 حج کا ثواب ہے، پھر یہاں تک کہ زوار اللہ، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ تو پروردگار متعال کی طرف سے یہ ثواب دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ خود زائر کے اوپر ہے، زیارت میں یہ تاثیر موجود ہے، اب یہ زائر کے اوپر ہے وہ اس میں سے کتنا ثواب لے سکتا ہے، اپنے ظرف کے حساب سے، اپنے خلوص کے اعتبار سے، کیفیت زیارت کے اعتبار سے، جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کے اعتبار سے، آیا وہ ایک حج پر جاتا ہے یا 1000 حج پر جاتا ہے یا زوار اللہ پر جاتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں من بات عند قبر الحسین لیلۃ عاشورہ، کہ جو عاشور کی رات کو، شب عاشور کو زیارت امام حسین میں پوری رات بیتوتہ کرے، پوری رات وہاں پر قبر امام حسین کے پاس گزارے، لقی اللہ ملتخا بدم یوم القیامہ، تو وہ اللہ سے قیامت کے دن ایسے ملاقات کرے گا کہ اپنے خون میں لپٹا ہوا ہوگا، ملتخا بدم، اپنے ہی خون میں غارق ہوگا، اپنے ہی خون کے ساتھ خدا سے ملاقات کرے گا۔ کأنما قتل معه فی اسری، گویا کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ یہ بھی قتل کیا گیا، یہ بھی شہید کیا گیا، اس انداز میں، یعنی کربلا والے دن جو زیارت کرے گا اور پوری رات شب عاشور وہاں پر گزارے گا، وہ اپنے خون کے ساتھ خدا سے ملاقات کرے گا۔ اور جس طرح دیگر شہداء کربلا، 72 شہداء کربلا، دیگر شہداء کربلا کی صفوں میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ایسا ہوگا کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَمَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ أَيَّ يَوْمَ الْعَاشُورَ، جو عاشور کے دن امام حسین کی قبر کی زیارت کرے گا، وَبَاتَ عِنْدَهُ، اور پوری رات شب عاشور وہاں پر گزارے گا، كَانَ كَمَنِ اسْتُشْهِدَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ ایسے جیسے امام مظلوم کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا ہے۔
وہ ایسے جسے امام کے سامنے کربلا میں شہید کیا گیا اور اسی حال میں پھر خدا سے ملاقات کرے گا۔ یہ روایتیں مجاز نہیں ہیں، یہ روایتیں تمام معنی میں حقیقت ہیں۔ خدا سے ملاقات یعنی خدا سے ملاقات، خدا سے ملاقات اس حال میں اپنے خون کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، ویسے جیسے امام مظلوم کے ساتھ گویا شہید کیا گیا ہو ویسے، یعنی اس مرتبے تک انسان جہاں پہنچتا ہے عاشور کے دن زیارت کرنے والا۔ اب یہ زائر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، کس قدر ظرفیت کے ساتھ جا رہا ہے، کس خلوص کے ساتھ جا رہا ہے، کس جذبے کے ساتھ جا رہا ہے، اب یہ اس کے ہاتھ میں کہ وہ کتنا اس میں سے سمیٹ پاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔